بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 3 حرکات کا سبق چل رہا ہے اور بتا چکے ہیں کہ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ زبر کا سبق پڑھ چکے ہیں اور اس کی مشق کر چکے ہیں، اور زیر کا بھی سبق پڑھ چکے ہیں۔ زیر میں بتایا گیا ہے کہ اسے بھی جلدی پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے، اس کی مشق کر چکے ہیں۔ اور آج حرکات تختی نمبر 3 حرکات کا آخری سبق ہے پیش۔ پیش میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پیش کو بھی معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے اور کھینچنا نہیں ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ تو اسے بھی معروف پڑھنا ہے، پیش کو بھی معروف پڑھنا ہے۔ جیسے حمزہ پیش او، یہ معروف ہوا، تو اسے حمزہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 3 میں کہ جو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہ الف خالی نہیں ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اور پیش ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ پیش او، او ہے نا، او اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او ایسے نہیں، حمزہ پیش او جلدی پڑھیں گے۔ اور اسے معروف پڑھیں گے، یعنی حمزہ پیش او ایسے پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ مجہول کیسے ہو جائے گا؟ حمزہ پیش او، یہ مجہول ہو گیا، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، تو یہ مجہول ہو گیا۔ تو یہ مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف پڑھنا ہے، یعنی حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، ایسے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے۔ تو اس کو دیکھیے، آپ یا تو ہجے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رواں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے رواں پڑھے پھر ہجے کرے، اس طریقے سے۔ او حمزہ پیش او، بو با پیش بو، تو تا پیش تو، سو سا پیش سو۔ تو آپ پہلے رواں پڑھیں پھر ہجے کریں، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف ہجے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے رواں پڑھیں پھر ہجے پڑھیں، کیونکہ اصل تو رواں ہے، ہجے تو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن بعض بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، اس کو رواں پڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر بچے بہت زیادہ کمزور ہیں تو اس کو ہجے ہی پڑھائے پھر رواں پڑھائے۔ تو بچوں کی ذہانت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق یہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے پیش، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش جب ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز آگے کی طرف جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، ہونٹ گول ہوتے ہیں تب پیش کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اس قاعدے کو یاد کر لینا چاہیے زبانی، یہ بہت اہم قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ صاحبی کتاب بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی مشق کراتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے، پھر اسی کی مشق کرا رہے ہیں۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، را پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، غاد پیش غو، طا پیش تو، غا پیش غو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو۔ دیکھیے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتنی چیزوں کا ہم خیال کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حرف دو حرف ہے، جو حرف میں دو حرف ہیں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں، جو جس حرف میں 3 یا 4 حروف ہیں اس کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک چیز اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ دوسرا مخرج کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز
ہم اسے پیش کا خیال رکھ رہے ہیں کہ پیش کو جلدی پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، معروف پڑھنا ہے اس بات کا بھی، تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اتنی ساری چیزوں کا۔ تو جب آپ پڑھیں تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ جو حرف میں 2 حرف ہیں اس کو 1 الف کے برابر کھینچے، جو 3 یا 4 حرف جس میں ہے اس کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، پھر مخرج سے اس حرف کو ادا کریں، پیش ہے تو اس کو جلدی پڑھے، پھر اس کو معروف پڑھیں۔ یہ ساری چیزوں کے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر حروف کی مشق کرائے ہیں کہ جب حروف میں پیش ہو تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر لفظوں کی مشق کرا رہے ہیں کہ جب لفظوں میں پیش آئے تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے مشق، رسول، پہلے رواں پڑھتے ہیں، ہم بتا چکے ہیں کہ پہلے رواں پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی بچہ بہت زیادہ کمزور ہے، وہ رواں نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو پہلے ہجے پڑھائے تاکہ اس کو ہجے سے ہی سمجھ میں آئے۔ تو رسول، را پیش رو، اب یہاں پر دیکھیں ہم را کو پر پڑھ رہے ہیں، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ٹھیک ہے۔ سارے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر رہے ہیں، پیش ہے تو پیش کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ رسولو، سدوسو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوسو، فقیدہ، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبردہ، فقیدہ، قتیلہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبرلہ، قتیلہ، نکیسہ، نون پیش نو، کاف زیر کی، نکی، سین زبر سا، نکیسہ، کرومہ، کاف زبر کا، را پیش رو، یہاں پر را کو پر پڑھ رہے ہیں، کرو، میم زبرمہ، کرومہ، علیمہ، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبرمہ، علیمہ، تو مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، یہ سب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ علیمہ، ہدیہ، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر یا، ہدیہ، صحف، صاد پیش صو، حا پیش حو، صحف، فا پیش فو، صحف، وسیعہ، واو پیش وو، سین زیر سی، وسی، عین زبرعہ، وسیعہ، دیکھیے واو کو وو بولنا، واو پیش وو، اس کا خیال رکھنا، او نہ ہونے پائے، واو پیش وو، وو ایسے بولیں گے، واو پیش او نہیں بولیں گے۔ وسیعہ، قدیرہ، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدیرہ، نصیرہ، نون پیش نو، صاد زیر سی، نصی، را زبر را، نصیرہ، تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، زبر زیر پیش کا بھی خیال رکھنا ہے، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔